وسداوے میں نات جدو بھی لکھنا دل میرا منور ہو جاندے تے بدن بھی معطر ہو جاندے دل میرا منور ہو جاندے تے بدن بھی معطر ہو جاندے ہر لفظ معمبر ہو جاندے میں نات جدو بھی لکھ لاواں ایک نور میرے تے وسداوے میں نات جدو بھی لکھ لاواں وضو عشق دوت میں کرنا وت حق دی صدا میں پڑھنا وضو عشق دوت میں کرنا وت حق دی صدا میں پڑھنا ملنے دی دعاواں کرنا میں نات جدو بھی لکھنا ایک نور میرے تے وسداوے میں نات جدو بھی لکھنا آپ احباب بھی شاعر سے شعر وہ کر سکتے ہیں ضرور دل میرا منور ہو جاندے تے بدن بھی معطر ہو جاندے دل میرا منور ہو جاندے تے بدن بھی معطر ہو جاندے ہر لفظ معمبر ہو جاندے میں نات جدو بھی لکھنا ایک نور میرے تے وسداوے میں نات جدو بھی لکھنا سبحان اللہ کیا ہے بے شک اجازت دو مدحت اسوے مصطفیٰ چاہیے مدحت اسوے مصطفیٰ چاہیے گنبد دل کو صلی اللہ چاہیے گنبد دل کو صلی اللہ چاہیے ماشاءاللہ میرے آقا تیرا کوئی ہمسر نہیں میرے آقا تیرا کوئی ہمسر نہیں میرے آقا تیرا کوئی ہمسر نہیں مجھ کو تیرے ہی در سے عطا چاہیے مدحت اسوے مصطفیٰ چاہیے در پہ تیرے جبیں بس جھکی ہی رہے در پہ تیرے جبیں بس چکی ہی رہے در پہ تیرے جبیں بس چکی ہی رہے اور اشکوں کا ایک سلسلہ چاہیے مدحت اسوے مصطفیٰ چاہیے گرد پاس مزین لحد ہو میری گرد پاس مزین
لحد ہو میری، گرد پاس مزین لحد ہو میری، یا نبی ایسا ایک معجزہ چاہیے، مدحت اسوہ مصطفیٰ چاہیے، جن غلاموں نے جلوہ گری دیکھ لی، جن غلاموں نے جلوہ گری دیکھ لی، جن غلاموں نے جلوہ گری دیکھ لی، سبحان اللہ، ان غلاموں کا بس نقش پا چاہیے، مدحت اسوہ مصطفیٰ چاہیے۔ آخری شعر ماشاءاللہ جی، آپ ازل تا ابد نور ہی نور ہے، آپ ازل تا ابد نور ہی نور ہے، آپ ازل تا ابد نور ہی نور ہے، نور حق الیقین کی دعا چاہیے، مدحت مصطفیٰ مدحت اسوہ مصطفیٰ چاہیے، ماشاءاللہ، محبت دل کو صلی اللہ چاہیے، مدحت اسوہ مصطفیٰ چاہیے۔ واہ جی واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بس سلاسل طریقت کے اپنے فیوز و برکات ہیں۔ نقشبندی سلسلہ میں ذکر خفی کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اور اس میں کیا ریدم اور کیا ہوتی ہے کہ بس آپ جو کھو جاتے ہیں، اور اس طرح چشتیوں کا اپنا ایک فیض سما کرتے ہیں، تو اس میں ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بچ میں آ جاتے ہیں، یہ ان کا وہ ہے۔ تو اس دوران مجھے بھی کچھ باتیں یاد آئی، تو میں نے کہا چلو وہ بھی تھوڑی سی کر لیں۔ ہمارے شعراء کرام، میری خواہش ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ ساتھ میں افغانستان بھی ہے، اس طرح ازبکستان بھی، لیکن ہمارا زیادہ تر وہ بس جو تھاٹ پرووکنگ مٹیریل آتا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے، اور پنڈی کو کراس کر کے وہ آتا ہے، تو بس ہم ناقل زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زمین پر اپنی ہی نیچرلسٹک جو ویلیوز ہیں ریلیجسلی یا سوشلی، ان کو لے کر ہم اپنی دھنیں اور اپنی جو ہے نا طرز اور اپنی جو ہے کافی ردیف بنائیں، تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، لیکن ابھی اس انسان کو دریافت کرنا ہے، تو انسان کس طرح وجدان میں آ کر ایک شعر کہتا ہے یہ جان لگ غم ہے، لیکن اس پہ بہت ساری سائنٹیفکلی کام ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موسیقی کی طرز پر شاعری نہ کریں، تاکہ وہ جو گانے ہیں اس پر طرز کریں۔ میں یہ بھی گزارش کر چکا ہوں وہ بھی نہ آئے، اور ہمارے نعت خوانوں کو اور اس کو بھی چاہیے کہ موسیقی کی طرز پر کم سے کم جو ہے گانوں کی طرز پر جو ہے غزلوں کی طرز پر جو ہے وہ نعت شریف نہ پڑھا کریں۔ اسی طرح شعراء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان مجالس میں آتے ہیں تو الحمدللہ مطہر اور پاک جو ہستی ہے اس کی جب صفات بیان کریں، تو کم سے کم ہم گانوں کی جو وہ ہے کمپوزیشن یا موسیقی یا غزل اور پہر جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شاعری میں ان سے اوائڈ کریں، اور جو ہے اپنی کریں، کسی بھی ناقل نہ بنے، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو اور اپنا ہو، تو پشتو اردو اور ہندو سب میں اپنی شاعری ہو تو بڑا اچھا رہے گا۔ اور خاص کر کے شعراء کرام سے یہ بھی ایک درخواست ہے کہ وہ جہاں بھی چیزیں لکھتے ہیں تو کم سے کم وہ سیرت کے پہلو کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلوؤں کو موضوع سخن بنائیں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے کتنے پہلو تھے اور کیا کیا انہوں نے کس طرح جو ہے انجام دیا، تو وہ نعت بھی ہو جائے گی۔ آج تو نعت کا وسیع سمندر ہے، نعت بہت بڑی غزل کی حیت میں بھی آ چکی ہے، نظم میں بھی آ چکی ہے، ہائیکو میں بھی آ چکی ہے، میری خود ایک ہائیکو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موسیقی کی طرز پر ہو۔ دوسری یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صفات اللہ تبارک تعالیٰ، یا جو تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اب مسلمان کو اس نے جھنجھوڑا لعنتوان، لیکن کس طرح کہ وہ جو ہمارے مسئلے تھے اس کو اس نے شعر میں بیان کیا۔ اسی طرح جو ہمارے مسائل ہیں، اسی طرح جو سیرت کے پہلو ہیں اس کو موضوع سخن بنائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام ہے، اور میرے خیال مجلس سخن واران اسلام کے سیکرٹری شاید چلے گئے،
ان کو میں نے کہا تھا لیکن باہر ان کی مصروفی تھی، ان کا ایک اپنا جو ہے نا ایونٹ ہے احمدآباد میں، ان کو ساری ارینج کرنی ہے. تو دو باتیں آ گئی. ایک تو ہمیں موسیقی کے طرز پر، گانوں کی طرز پر نہیں کرنا چاہیے. موسیقیت الگ چیز ہے اور موسیقی الگ چیز ہے. اسی طرح جو ہے ہم شاعری جو ہے الگ چیز ہے اور عقیدت سے مملو شاعری ایک الگ چیز ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. ہر شاعر جو ہے نا وہ نعت نہیں کہہ سکتا. یہ خدا کی طرف سے کرم ہوتا ہے، نظر کرم ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں. اور دوسری بات کہ سیرت کے پہلوؤں کو موضوع سخن بنائیں. یہی میری گزارش ہے. تو جناب بہت سارے احباب ہیں اور میں جو ہے نا انشاءاللہ گاہے بگاہے کو بھاؤں گا. تو ایک صرف ایک نعت خوان اور پھر ان کے بعد جناب یہ عزیز اجاز صاحب تشریف لائیں گے. وہ نعت خوان بھی اس لیے کہ وہ بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن جب وہ نعت کہتا ہے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہے اور آپ روحانی طور پر تلذذ محسوس کرتے ہیں. تو صوفی صلاح الدین صاحب ہمارے سامنے ہیں، تو ان کو پتہ یاد ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک جگہ نعت سنائی، مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا آپ نے ہماری مجلس میں پڑھنی ہوگی، یہ شعراء کی مجلس ہے لیکن آپ ایک نعت کو پڑھ سکتے ہیں. تو تشریف لائیں، ایک نعت پڑھیں، پھر عزیز اجاز صاحب انشاءاللہ اپنا کلام پیش کریں گے. یہ نعت خوان کی محفل نہیں ہے لیکن ایک دو نعت اگر ہم اس سے پڑھوا لیں تو نامناسب بات نہیں ہے. تشریف لائیں جی. صلاح الدین صاحب جو ہے نا نعت شریف پیش کریں گے. جو کہ ذکر کی محفل سجا